میں ہوں عرفان امتیاز. ناظرین، اس ولاگ میں ڈسکس کروں گا کہ راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں سابق 3 سے 4 وزیر اعظم اور درجنوں وزراء سب نے مل کر جو ہے وہ ایک احتجاج اور ایک جلسے کی کال دی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سابق 3 وزیر اعظم 3 سے 4 وزیر اعظم تھے اور اس کے بعد جی درجنوں وزراء تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے جی، آج پی ایم ایل این بھی ہے جی، اور بلا 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 دوسری پارٹیاں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی پبلک اکٹھی نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے ایک گراؤنڈ میں جگہ بنائی تھی 2500 کے قریب جو چیئرز ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق وہاں پہ لگائی گئی تھی، اور وہ جو حال ہے، وہ جو جلسہ ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ بھائی شرم کا مقام ہے. سابق 3 وزیر اعظم اور آپ نے ایسی اپنی بےزتی کروانی تھی یہاں پہ، تو اس سے بہتر تھا آپ جلسہ کرتے ہی نہ بھائی. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے جلسہ کرنا ہی تھا تو آپ اتنی بڑی سپیس کیوں رکھی آپ نے؟ اگر آپ یا تو آپ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ آپ بہت زیادہ تعداد لے آئیں گے، اور یا کچھ اور ہے. میں کچھ کہتا اس والے سے مزید. تو اچھا، اس میں ایک اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس میں لگ بھگ 500 سے زائد جو لوگ تھے وہ ریاستی افراد نہیں تھے، کشمیر کے لوگ نہیں تھے. وہ اس میں اگر ہم بات کریں نہ راولہ کوٹ سے، نہ کوٹلی سے، نہ میرپور سے، نہ باغ، کسی بھی کشمیر کے سیکٹر کے نہیں تھے. آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اس میں بھرپور میمز بن رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جو عوام ہے وہ بھرپور ٹیز کر رہی ہے، جس میں کچھ جو نوجوان ہیں وہ پنجابی نوجوانوں کو لایا گیا ہے باقاعدہ طور پر. اور میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، باقاعدہ یہ ویڈیو کے اندر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا جلسے میں. انہوں نے بتایا ہے کہ جو بڑی بسیں ہیں، انہوں نے 4 بسیں بتائی ہیں کہ ہم 4 بسوں میں ہم لوگ آئے ہیں اور ہمیں لایا گیا ہے. اور ساتھ یہ پوچھا گیا ان سے مقامی نوجوانوں کی جانب سے کہ آپ کو یہاں پہ کھانا ملا، کیا پیسے سے ملے؟ انہوں نے ہاں کہا. اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں کیا الفاظ استعمال کروں یار آپ کے لیے. تو ان نوجوان نے باقاعدہ طور پر کہا جی کہ جی بالکل جی، ہمیں کھانا بھی ملا. اور ہمیں پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کتنے لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 4 بسوں میں ہیں. تو اگر ہم بات کریں ان بسوں کی جو کیپیسٹی کے حوالے سے، تو ایوریج جو اس میں سیٹیں ہوتی ہیں لگ بھگ 47 to 50 جو ریگولر جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، بڑی بسوں کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جلسوں کا سماں ہوتا ہے، جب یہ ریلیوں کا سماں ہوتا ہے، جب اس طرح کے جلسے کروائے جاتے ہیں تو بسوں کو بھر لایا جاتا ہے. وہ بسوں کے اندر بھی فل ہوتی ہے اور بعض کا چھتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ فل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا چھت پہ اگر نہیں تھے جی خدا نخواستہ ٹھیک ہے نہیں تھے، اگر بسوں کے اندر کے اگر ہم بات کریں تو پھر انہوں نے 10-15 اضافی لازمی بٹھائے ہوں گے. تو آپ ایوریج لگا لیجئے 60-70 کے قریب. تو 4 بسیں اگر صرف 4 ہی کرتے ہیں جو اس نوجوان نے بتائی ہیں، تو آپ پھر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں 250-300 سے اوپر نوجوان جو ہے وہ آ رہے ہیں اس میں. آپ اور یہ ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ مقامی لوگوں سے 50-60 لوگ بڑی مشکل سے اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے خود کہا ہم 4 بسوں میں آئے ہیں، اور اس نے سارا جب بھی مقامی لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں اور 4 بسوں میں آئے ہیں، ہمیں کھانا بھی دیا گیا ہے، ہمیں یہاں پہ لایا گیا ہے، وہ سب چیزیں. اچھا، اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کے اللہ معاف کرے جو آپ کے خد و حال ہیں نا، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے ہیں. جیسے اگر آپ یہاں سے پہ بیٹھ کے فیڈرل کے اندر یا کہیں پہ بیٹھ کے آپ دیکھیں گے جو کشمیر کے لوگ ہیں، ان کا جو ان کی جو شکل و صورت ہے نا، وہ بظاہر بالکل سامنے نظر آ جاتی ہے. یہ کشمیر کے لوگ ہیں یا اس بیلٹ سے اس طرح کے ہیں. اسی طرح پنجاب کے جو لوگ ہیں، ان کی جو جسامت ہے یا ان کی جو بظاہر صورت ہے، شکل و صورت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب سے بیلٹ میں ڈفرینس لازمی ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے پشاور کی KPK کی بات کریں، ان کا بھی الگ ہے. اور کراچی یا بلوچستان کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ سے ضرور ہوتا ہے. آئیڈیا لگا لیتے ہیں جو ایک ایوریج بندہ ہے نا، جو پبلک جو عوام میں رہنے والا بندہ ہے اور ان سب چیزوں کی جس نے گھر سے باہر قدم نکالا ہے، رکھا ہے، گھوما پھرا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس بیلٹ کا ہے. اچھا، اس میں سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کی جو پکچرز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، اور کشمیری نوجوان خوب اس کے اوپر میمز بنا رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، راولہ کوٹ کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ راتوں رات یہ کالے ہو گئے ہیں. ٹیز کرنے کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ ہیں ہی نہیں ہے، یہ شکل سے نہیں لگ رہے. اور اس کے اوپر پھر ایک اور پروف آ گیا جو ابھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے.
सब पार्टियों ने मिलके साबिक 3-4 वज़ीर-ए-आज़म, मतलब जो बहुत बड़ी, मतलब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म पूरी रियासत को, जो है पूरे मुल्क को संभाल रहा होता है, और आपका अफ़सोस का मकाम है, शर्म का मकाम है आपके लिए कि आप इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं कर सके। और मज़े की बात, सिर्फ एक नहीं, 3-4 पार्टियां जिनके आपस में इख्तिलाफात हैं, सब इकट्ठे हुए हुए हैं, जिसमें आप फारूक हैदर साहब को देख सकते हैं, आप जी साबिक जो है सरदार याकूब साहब को आप देख सकते हैं, और चौधरी यासीन साहब को आपने देखा जी, इसके अलावा जी दीगर, मतलब अच्छा, सरदार अतीक अहमद खान साहब को आप देखें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो भी इसमें मौजूद थे। मतलब ये हालात हैं कि सबको एक प्लेटफार्म पे इस एक्शन कमेटी ने इकट्ठा कर दिया है, और सब आपस में मिलके, और फिर भी जलसा नाकाम हो गया, ये सिचुएशन है। और अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त भरपूर कामयाब जा रही है, और क्योंकि ऑलरेडी अवामी एक्शन कमेटी ने आवाम के लिए जो बात की है, आवाम के हुकूक के लिए जो लड़ी है, अवामी एक्शन कमेटी ने वो कर दिखाया। और अवामी जो खास करके बिजली बिलात की बड़ी अचीवमेंट है, आटे के रेट के हवाले से, मतलब इस तरह के। और अभी अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर को जो बड़ा जलसा, जो लॉकडाउन की कॉल दे रखी है, इसको लेके यकीन जानिए कि इस वक्त पूरी रियासत में एक खौफ का समा है, खौफ का, डर का समा है। सब डरे हुए हैं, और वज़रा समेत, हाजिर सरवस जो वज़ीर-ए-आज़म में, मतलब इन सब समेत। अच्छा, इसके साथ एक और अच्छी खबर यह है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इन्होंने जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं, इन्होंने कहा है कि ये जायज़ मुतालबात हैं, और इसमें राना सनाउल्लाह ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये बात करते हुए कही है कि ये अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, ये जायज़ हैं, और ये पूरे करने चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 3-4 दिनों में अगले जो है ना, वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो पाकिस्तान की जो क़यादत है, वो बैठेगी, और उनसे जो है मुतालबात पूछे जाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो मुतालबात है वो पूरे करवाए जाएंगे। अब आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें क्या अपडेट आती है, हमारी कोशिश होगी कि आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।